الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ نبی کی میلاد شریف کا مدینہ ہے اور نبی کی پیدائش کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، میں بھی تھوڑی دیر تبرکن عرض کرتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا انی کنت کنزا مخفیا، اچھا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں ڈمری کے سنی مسلمانوں کو کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ زیادہ آ جائے یا کم ہو، مگر یہاں کے جو لوگ چلے گئے بلا عذر معقول، تو ان کو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا بلا عذر کیوں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ہیں، تو جب نبی حاضر ہیں تو نبی دیکھ رہے ہیں کون حاضر ہے کون غائب ہے۔ جلسہ کرایا، چندہ دیا، سب نے مل جل کر کیا ہوگا، تو جلسہ تو ہو گیا، اللہ قبول کر لیتے سبحان اللہ۔ ہر جلسہ قبول نہیں ہوتا، کوئی قبول کر لیتے اس کی مہربانی، جیسے ہر نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ کر لیتے مہربانی۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک حاضر نہیں ہیں یا یہاں سے غائب ہیں وہ یہ میرا پیغام سن لیں، کیا اگر آپ نبی کی میلاد، نبی کی محفل، نبی کا جلسہ غیر حاضر ہو کر خراب کریں گے یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، آئندہ کے لیے یہ کرتا ہے۔ بہرحال حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا انی کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی کے نام پر بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انی کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ یعنی اللہ ہی اللہ تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔
اللہ ہی اللہ، دوسرا کوئی نہیں تھا، لیکن رب نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا جاؤں، تو اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کرا۔ سبحان اللہ، درود پاک بلند آواز سے 2-3 بار پڑھیے درود شریف تاکہ گاڑی روانہ ہو۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام سیدی و آقا یا ہاں چلیے گاڑی دیکھ لیا نا درود شریف پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب نبی کا نور بنا تو 2 ہوئے، ایک اللہ اور ایک رسول اللہ، 2 ہوئے، تیسرا کوئی نہیں۔ تو رب کی مشیت نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم ہو میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں۔ تیسرا اگر کوئی ہوتا تو مجھے یاد کرتا، تجھے یاد کرتا۔ ایسا کرو کہ تم مجھے لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں محمد رسول اللہ کہوں۔ یہ سلسلہ لاکھوں برس تک چلتا رہا۔ اب وہ نور نبی جو سب سے پہلے بنا، وہی سارے نبیوں میں منتقل ہوتا ہوا آمنہ کی گود میں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کے شکم اقدس سے جب آپ تشریف لائے تو سجدہ ریز ہوئے۔ نبی کا بچپنا بھی آپ نے سنا، نبی کی جوانی بھی آپ نے سنی، یہ تذکرہ آپ برابر سنتے رہے، ہے نا؟ میلاد شریف ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ برابر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ہے جب جلسہ شباب کو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اب اختتام کی منزل میں ہے، آخر کے اندر میں آیا ہوں تو ضرور کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا، تبھی آنے کا حق ادا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا یہ تبرکاً میں نے بیان کیا۔ اب آیت کی طرف آئی جو میں نے موضوع بنایا، بولوں اسلام کہا جائے؟ نہیں دعویٰ نے بتائیں بھائی، بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، ساری مخلوقات پیدا کی، تقریباً 18,000 مخلوقات۔ کسی سے کچھ نہیں پوچھا، بنا پوچھے، اور پوچھے کیوں؟ بنا مشورہ کے پیدا کیا۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب دھیان دیجیے گا، آسمان بنایا کوئی پوچھا نہیں،
زمین بنائی کوئی مشورہ نہیں، ساری کائنات بنایا کوئی مشورہ نہیں، مگر انسان کو پیدا کرنا چاہا تو بولیے مشورہ کیوں؟ تاکہ میرے بندوں کو بھی مشورہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ اکیلے گھر کا نظام بھی ڈکٹیٹرشپ سے نہ چلائے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر کا نظام ہو، جلسے کا نظام ہو، اکیلا نہیں بلکہ مشورہ کر کے تم اپنا نظام چلاؤ۔ جب اللہ ہو کر کے، خدا ہو کر کے میں مشورہ کر سکتا ہوں تو اے میرے بندو تم کیوں مشورہ نہیں کرتے؟ مشورہ یہ قاری نوشاد صاحب ہے ماشاء اللہ، تو مشورہ کیا کس سے؟ فرشتوں سے۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، یا اللہ تو ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو نہ تیری مانیں گے نہ تیرے نبی کی مانیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، فتنہ فساد کریں گے۔ ہماری رائے تو ہے کہ ایسے نالائق انسانوں کو پیدا مت غور کیجیے گا، نالائق کہا ظاہر بات یہ کیا سب کرسیاں خالی ہو گئی، لاکھوں برس پہلے فرشتوں کو معلوم تھا۔ غور کیجیے کیوں پیدا کر رہا، کس لیے؟ نماز مسجد خالی، روزہ اس میں پورے نہیں، عبادت اس میں کمی، لوگوں کی ہمدردی اس میں کمی، تو کس بنیاد پر تو پیدا کرے گا؟ جلسہ شروع میں آئے مجمع خالی، آرکیسٹرا مجمع بھر گیا ہے نا، جلسہ مجمع ختم ہو گیا۔ یہ سب نوٹنکی اور یہ سب حالات دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا تھا کیوں پیدا کیا؟ بات ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی کڑوی ہے، تھوڑی کڑوی ہے۔ اچھا ڈمری میں، رگھوناتھ پور میں یا کسی گاؤں میں، فی الحال یہاں کا جلسہ یہی کی بات ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے یہ فرشتوں کو لاکھوں برس پہلے معلوم تھا، لاکھوں برس پہلے۔ کل کیا ہوگا آج پتہ چل جائے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو لاکھوں برس پہلے فرشتوں کو معلوم تھا کہ ڈمری کے انسانوں کا یہ حال ہوگا، رگھوناتھ پور کا، بہار کا، ہندوستان کا، دنیا کے انسان ایسا کریں گے، نیکی میں کم رہیں گے، گناہ میں آگے رہیں گے۔ یہ حالات دیکھ کر کے فرشتوں کا ارادہ تھا کہ ایسے انسانوں کو پیدا مت کر۔ تو اب جو فرشتوں کا علم تھا، تو جب فرشتوں کو علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا کیا؟ نبی کے لیے آگے بڑھیے، جلسہ کیا ہے کچھ علاج نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کو پیدا کروں گا۔ پیدا کروں گا، کتنے ہی آدمی اگر جم جائے تو ہو سکتا کچھ پہ کوئی ضروری ہے کہ 500 ہو، میں پیدا کروں گا، پیدا کر دیا۔ بابا آدم کا پتلا بنا دیا، اس میں روح خان ڈال دی اور پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا دیا۔ اب آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے
اسجدو، اے فرشتوں یہ آدم نبی ہے ان کو سجدہ کرو. تو جو فرشتے اعتراض کر رہے تھے وہی فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو. سجدہ کی دو قسم ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ. تو آدم کی شریعت میں کسی کی تعظیم کرنا ہوتا تھا تو سجدہ کیا جاتا. ماں کی تعظیم کرنا ہو تو ماں کے پاس جا کر سجدہ کرتے تھے، باپ کے پاس سجدہ کرتے تھے. یہ طریقہ تھا. ہمارے نبی نے تعظیم کا یہ طریقہ حرام کر دیا اور فرمایا کسی کی تعظیم کرنا ہو تو کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. کسی کی تعظیم کرنا ہو تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، یہ تعظیم کا طریقہ ہے. تو آدم کی شریعت میں سجدہ کرنا تعظیم کا طریقہ سجدہ کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ تعظیمی کرو. فسجد الملائکہ، تو تمام فرشتوں نے بابا آدم کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. کسی پر قرآن ہے، صرف قرآن. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدے سے انکار کیا. اللہ نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوں اور وہ مٹی سے. آگ کا مرتبہ بلند ہے اور مٹی کا مرتبہ کم ہے، اس لیے آگ جو ہے مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی. جیسی اس نے کہا اور دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، نکل میری جنت سے، آج کے بعد تو شیطان مردود ہو. جنت سے نکال دیا اس کو شیطان. آج سے تو کیا ہو گیا؟ مرد ہو گیا. تو مرد کیوں بنایا؟ کیسا مرد بنایا؟ ایسا مرد بنایا کہ مردود بھی نماز پڑھتا ہے تو مردود کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ پڑھتے ہیں کیا معنی ہے اس کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود. یہ آپ پڑھیں گے، میری اس بات کو غور کیجیے گا. اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. یہ ترجمہ ہے. تو پہلے آپ نے شیطان کو برا بڑا کہا. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود. تو یہ شیطان کا نام لے لے اور پھر شیطان کو مردود کہنا نماز کے اسٹارٹنگ میں یہ ضروری تھا کیا؟ اللہ نے ہی یہ قانون بنایا کہ شیطان کو پہلے مردود کہو، پھر بسم اللہ کہو، پھر الحمدللہ پڑھو، پھر نماز شروع کرو. کیوں کہ شیطان یہ نبی کا دشمن ہے، تعلیم کا دشمن ہے اور نبی کا دشمن ہے. نبی کے دشمن کو پہلے مردود کہو گے تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تب نماز قبول ہوگی. یہ قانون ہے اللہ کا قانون. روز آپ پڑھتے ہیں نماز، جو روز نہیں پڑھتا جمعہ میں پڑھتا. اعوذ باللہ. یہ شیطان کو صرف ایک وجہ سے اللہ نے جنت سے نکالا. کون سی وجہ تھی؟ نبی کی تعظیم نہ کر سکا. عبادت بولیے 650 کروڑ برس نماز پڑھی، عبادت میں کوئی کمی. بس اس واقعے کو قرآن نے جو بیان ہے اس کو سن لیجیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ اتنا مولانا
وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جنت سے نکال دیا. جنت سے نکلنے کے بعد اس نے دو چیز مانگی اللہ سے. یا اللہ ہم کو دو چیز دے دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ ایک چیز یہ دے دے کہ لمبی عمر دے دے. کہا کہ جاؤ تم کو لمبی عمر دے دے. تو لمبی عمر کا مطلب سمجھے ابھی تک زندہ ہے. شیطان ابھی تک بولیے اور قیامت تک زندہ رہے. اتنے ڈینجر آدمی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر قیامت تک زندہ رہے. اب آپ غور کیجیے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے پہنچا دیا مزار میں. سب نبی مزار میں اور شیطان ابھی بھی چاری بازار تھا. پوری دنیا میں گھوم رہا اور سب نبی مزار میں. کیوں؟ کام میں لگا ہے. بولیے کام کر رہا. یہی کام کر رہا. کئی کام ہے اس کا. اذان ہو رہی ہے تو لوگ بات کر رہے ہیں. موبائل چل رہا, پکچر چل رہی ہے, ٹی وی چل رہی ہے. شیطان اپنا کام کر رہا ہے نا. آرکیسٹرا میں خوب بھیڑ لگوا دیا اور جلسے میں 12 بجے سے پہلے اپنا شیخری کروا دیا. بولیے نا اسی کے کام ہے. ہر ورائٹی کا کام کرتا ہے. خالی کروا دیا, کم کر دیا, یہی کام ہے. دوسری چیز مانگی اللہ ہم کو ہر شکل دے دے. تو اللہ نے کہا جاؤ ہر شکل دے. ہر شکل کا مطلب جانتے ہیں؟ شیطان چھچندر بن جائے, سانپ بن جائے, گدھا بن جائے, بلی بن جائے, کچر بن جائے, عالم بن جائے, مولانا بن جائے, امیر جماعت بن جائے, وہ کیا کیا بن جائے, سب بن جائے. ہاں بلکہ وہ جبریل بن کر کے بڑے پیر صاحب کے کمرے میں آ جائے بہکانے کے لیے. اتنا پاور ملا ہوگا. ہر شکل بن سکتا ہے. مگر رب نے فرمایا سن تو ہر شکل تو بن سکتا ہے مگر شکل محمد نہیں بن سکتا. ہر شکل بن جائے, شکل نبی نہیں بن سکتا. شیطان کے بارے میں روایت آئی ہے کہ اصلی لباس میں, اصلی شکل میں کبھی ڈمری میں نہیں آئے. کسی گاؤں میں شیطان بن کے کبھی شیطان نہیں آئے گا. کبھی دوست کے لباس میں, کبھی چچا کے لباس میں, کبھی پڑوسی کے لباس میں, ہے نا. آپ کو لگے گا یہ چچا ہے لیکن وہ ہے شیطان. بات سمجھیے, جو غور کیجیے گا جو نقطے کی بات بتا. بہرحال اللہ نے دونوں چیز دے دی اس کو. پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیز تم نے مانگی ہے, کیا کرے گا؟ تو اللہ کو تو معلوم ہے نا کیا کرے گا. تو شیطان بولا کہ آدم ہے نا, ان کے چکر میں ہم جنت سے نکالے گئے, ان کی اولاد کو ہم گمراہ کرتے, اسی لیے لمبی عمر مانگی اور ہر بھیج مانگی. لمبی عمر مانگی اور ہر بھیج. تو رب نے کیا فرمایا, کیا جو کرتے بنے کر لینا, مگر سن اگر تو نمرود کی شکل میں جائے گا تو تیری پٹیاں کرنے کے لیے ہم ابراہیم کو بھیجیں گے. اگر فرعون کی شکل میں جائے گا تو ہم موسیٰ کو بھیجیں گے. اگر ابو جہل, ابو لہب کی شکل میں جائے گا تو کملی والے نبی کو بھیج دیں گے. اگر کربلا میں یزید کی شکل میں جائے گا تو حسین بن علی کو اتار دیں گے. وہ اپنی جان دے دے گا
مگر دین کی عزت لٹنے نہیں۔ یہ سلسلہ لاکھوں برس کا یہ موضوع ہے جو ایک منٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا، بہت تفصیل طلب ہے۔ تو شکلیں اس شکل کے ساتھ وہ آیا اور اتنے مکر و فریب کے ساتھ وہ بہکاتا ہے، اتنے مکر و فریب کے ساتھ وہ بہکاتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ درود پاک پڑھیے، سیدنا مولانا محمد وعلیہ علیہ سیدی رسول آقا یا رسول اللہ۔ دیکھیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اور شیطان ایک بزرگ کے پاس 20 سال سے پڑھا کہ تہجد کی نماز قضا کرا۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز قضا کروا دیا، مگر تہجد نہیں قضا کروا دیا، فجر قضا کروا، فجر قضا۔ جب فجر قضا ہو گئی تو شیطان کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی ڈینجر بڑا گناہ کرواتا ہے تو وہ اپنے چیلوں کو لے کر کے شام کے ٹائم ڈینس کرتا ہے سمندر کے کنارے۔ تو وہ ڈینس کر رہا تھا کہ ہم نے فجر قضا کرا، اور ان کا جب موقع آیا تو دیکھا یا سورج نکل گیا، فجر کی نماز پڑھا، لگے رونے، اتنا روئے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم تمہارے رونے کی وجہ سے 70 فجر کا ثواب دیتے ہیں۔ زور سے کہہ دیجیے 70 فجر کا ثواب دیتے ہیں۔ تو شیطان جو ڈانس کر رہا تھا، ڈانس بند کر دیا، یہ غلط ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا۔ اس کو تو 70 فجر مل گئی، ہم نے ایک فجر قضا کروایا۔ پھر 10 دن کے بعد حضرت کی آنکھ لگی تو شیطان آیا اور آ کر جگانے لگا، حضرت اٹھیے، سورج نکل گیا، نماز قضا ہو، نماز پڑھ لی۔ تو یہ حضرت ہیں کون معلوم ہے؟ یہ امیر معاویہ ہیں، جن کی روایت میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً شیطان سے کہا کہ دیکھ، تو شیطان اور نماز کی تبدیل، تو نماز کے لیے جگہ کیوں رہا؟ تو کیا کہتا ہے کہ بحث مت کیجیے، جلدی اٹھ کر نماز پڑھ لیجیے، اگر بحث کریں گے تو قضا ہو جائے۔ تو حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو راز بتا کہ تو نے مجھے جگایا ہے۔ تو کیا بولا؟ کہنے لگا حضور میں 20 سال سے آپ کے پیچھے پڑا رہا کہ تہجد کی نماز قضا ہو جائے، مگر تہجد تو قضا نہ ہو سکی، فجر کی قضا ہو گئی۔ آپ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فجر کے بدلے 70 فجر کا ثواب دے دیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج بھی کہیں آپ کی نماز قضا ہو جائے اور پھر آپ رونے لگو گے تو 70 فجر کا دے دے گا، اس لیے سوچا کہ اٹھ جائیے، ایک کے فجر پڑھیے، 70 فجر کا ملنے پائے۔ دیکھا یہ اس کا مکر و فریب ہے، یہ اس کا مکر و فریب ہے۔ تو شیطان جس کو وپکش کہا جاتا ہے، وپکش کو پہچاننا ضروری ہے، اسلام کے اندر بھی ہے کہ شیطان دشمن ہے ہمارا، آپ کا، آپ کے ایمان کا، آپ کے عقیدے کا، آپ کے عمل کا۔ تو اس کی شناخت اور اس کی پہچان ضروری ہونی چاہیے۔ تو شیطان اس مکر و فریب سے اچھوں کو لائن پر لے آ جاتا ہے کہ چند کرسیاں خالی کرائے تو کون سی بڑی بات، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد یا رسول اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مجمع کم ہوتا ہے تو آدمی جو ہے موڈ بنتا نہیں ہے تو جلدی جلدی بول کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے ہم بھی اپنا آدھا گھنٹہ میرے خیال سے 20 منٹ کتنا ہو گیا. ہاں ہم نے بھی آنے کا حق ادا کر دیا. حالانکہ ہم کو دعا کرنا چاہیے. گجرات بامبے وغیرہ جاتے تو دعا ہی کراتے ہیں, سمجھے آپ. اب اگر آپ کو کسی کو کچھ سوال جواب کرنا ہو تو بات جو کر لے گا. پروردگار عالم جل مجدہ آپ کی اس محنت میں آپ کی اس جلسے کو قبول فرمائے, اور جو بھی آپ نے خرچہ کیا اس پر ایک منٹ کی روایت یاد آ گئی. بادشاہ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو ماموں تھے ہے نا, وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. وہ اتنا لمبا خرچہ کرتے تھے, اتنا خرچہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں اس رقم کو جوڑا گیا تو 9 ارب روپیہ. کتنا؟ 9 ارب روپیہ خرچہ کرتے تھے نبی کی میلاد پر, نبی کی پیدائش پر, نبی کی میلاد پر 9 ارب روپیہ اس زمانے کے حساب سے. پورا لنگر بٹواتے تھے, غربا کو کھلاتے تھے, عمرہ کو کھلاتے تھے, گلیاں سجاتے تھے, جلسے کرتے تھے. علاقے کے جتنے علماء فضلاء اور مفتیان کرام ہوتے تھے سب کو بلاتے تھے, میلاد شریف کرواتے تھے اور بہت سارا انعامات دیتے تھے. اتنا خرچہ کرتے تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا, صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ جس نبی کے صدقے میں آسمان بنا, زمین بنی, کائنات بنی, ہم بنے, تم بنے, یہ بادشاہت کیا ہے, یہ وزارت کیا ہے, یہ دولت کیا ہے, یہ ثروت کیا ہے, یہ کھیتی کیا ہے, یہ جائیداد کیا ہے, یہ سب کچھ نبی کے صدقے ملا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بختی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. جب سب کچھ نبی کے صدقے ملا, خود اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا, میں زمین نہ بناتا. خود اپنے بارے میں فرماتا ہے لولا کلمہ الحق الربوبیہ, اے نبی اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی نہیں بتاتا کہ میں خدا ہوں. میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. دنیا نہیں جانتی تھی کہ میں خدا ہوں, مگر میں نے ظاہر کر دیا, تمہارے صدقے میں ظاہر کیا ہے. وہ بادشاہ مظفرالدین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا خزانہ کھول دیا نبی کے نام پر اور پوری قوم کو لوٹا دیا, کیونکہ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اس لیے ان خرچوں کو دیکھتے ہوئے یہ خرچہ بہت کم حیثیت رکھتا ہے. بہرحال جس نے خرچہ کیا ہے وہ دل کھول کر کیا ہے تو سبحان اللہ جو قبول ہے. جلسہ میں 100 آدمی ہوں, اس میں سے 90 چلے جائیں, 10 رہ جائیں, اس سے مطلب نہیں. ہم نے خرچہ تو کیا, قوم کو دعوت تو دیا, لوگ آئے چلے گئے, یہ سب کیا, ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. اور جلسہ کرانے میں دقت ہوتی ہے کہ کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 50 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 500 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 1000 روپیہ